أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفوں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، تمام حکمتوں کا مالک، تمام دانائیوں کا مالک، تمام بادشاہت کا مالک دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہر قسم کی آفت اور بلیات سے امان عطا فرمائے، ہر خرابی سے خامی سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے جس موضوع پر ہے وہ ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک اہم موضوع ہے اور اس موضوع کو پیش کرنے کا مقصد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان صرف رب کا نام لیتا ہے لیکن پیارے کریم آقا کا نام نہیں لے پاتا۔ تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد وہ چیزیں جو حضور کی اپنی سنت ہیں، جو حضور نے خود کی ہیں، اور ہم بھی ان پر عمل کریں، ان کو کریں تاکہ ہمیں بھی مزید اجر ملے، کیونکہ اللہ نے جو چیزیں فرض قرار دی ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ ان فرضوں کا اجر تب دے گا جب ہم اس کے حبیب کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر سنتیں رہ گئیں تو کیا ہوا، فرض تو پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی عمل ہے فرض قرار دیا گیا، جیسے کہ نماز فرض ہے، اب نماز کچھ لوگ نہیں پڑھتے، خاص کر جو سنت نماز کے اندر پائی جاتی ہیں، تو وہ ان کو کچھ نہیں پڑھتے، اگر کچھ پڑھتے ہیں تو بیسیکلی عبادت کو تکمیل تک لانے کے لیے فرض کے ساتھ سنت کی بھی عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے حبیب سے پیار ہے اور نماز حبیب کو تحفے میں دی گئی۔ تو جب حبیب کو ہم خوشی دیں گے تو اس نماز کا ہمیں صلہ بھی ملے گا، اور اس نماز کی اللہ کو بھی خوشی ہوگی کہ ہم نے حبیب کو جو رب کریم کی طرف سے تحفہ ملا، ہم نے اس تحفے کا احترام کیا، انہوں نے ہم تک وہ تحفہ پہنچایا اور ہم نے اس تحفے کا احترام کیا، جس سے اللہ پاک کی ذات کو خوشی ملے گی، اور اللہ پاک کی ذات ہمارے پیارے کریم آقا کے درجات میں، مرتبے میں مزید اونچائی عطا کرے گی، اور ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں اور وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے لیے سراپا رحمت ہیں۔ بہت بڑا ایک رب کا احسان ہے کہ جنہوں نے کائنات کو جہالت سے، گمراہیوں سے نکال کر روشنی عطا کی، جو زمانے کی جہالت بہت زیادہ خرابی مچی ہوئی تھی اس سے بچایا، نجات دی۔ تو یہ ایک بہت زیادہ حد تک شکر گزاری کی بات ہے کہ ہم پیارے کریم آقا کی امتی ٹھہرے، جن کی شکلیں محفوظ، جن کی ہر ایک چیز محفوظ، سب گناہوں کے باوجود بھی، اور خاص کر عالمگیر کتاب قرآن حکیم فرقان المجید ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جو تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور بہت زیادہ حد تک رب کا احسان ہے، اور جتنا ایک انسان اس احسان کو سمجھے، رب کی شان کو، اس کی رحمت کو، اس کے فضل کو تسلیم کرے، تو اتنا اللہ پاک کی ذات اس کے درجات میں بلندی عطا فرما دیتی ہے، اور اس کے راستوں کو مزید آسانی اور بہتری پر قائم فرما دیتی ہے۔ اب یہ بات ہم نے جہاں تک سمجھ لی، اب ہم نے بات کرنی ہے سنتیں۔ سنتیں ایک تو ہم نے نماز کے حوالے سے بات کی، لیکن اب ہم نے دوسری سنتوں کی بات کرنی ہے جو کہ بہت زیادہ حد تک عمل میں لانے والی چیزیں ہیں۔ سنت میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز
مان لینا، دوسری چیز خوشی سے کرنا، تیسری چیز خوشی سے بیان کرنا، اور چوتھی چیز شکر ادا کرنا۔ یہ چار چیزیں سنت میں شامل ہیں۔ جب آپ ان چار فیزز کے اوپر سنت پر عمل کریں گے تو آپ کی سنت بہت زیادہ افسر بن جائے گی، کیونکہ جتنا آپ سنت والا کوئی عمل کریں گے تو پیاری کریم آقا کو بہت زیادہ خوشی ملے گی، اور جب سرکار کو خوشی ہوگی تو رب کو خوشی ہوگی، جب رب کو خوشی ہوگی تو آپ کو آپ کی مانگی گئی تمام مرادیں، تمام دعائیں حاصل ہو جائیں۔ اب کون سی سنتیں ایسی ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے، جس سے مکمل طور پر ہماری زندگی روشنی برتری کی طرف جائے گی، اور ہماری اوپر ایک اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت اور اس کی جو شفقت ہے وہ بڑھ جائے گی۔ پہلی سنت ہے سلام کرنا۔ اب سلام کرنا سنت ہے کہ جب ہم لوگ کسی محفل میں جاتے ہیں، کسی فیملی میں جاتے ہیں، کسی دوست کے پاس جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، چچو ہمارے سامنے بیٹھا اور ہم اوپر سے جاتے ہیں تو سلام ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اب سلام ایک سنت ہے۔ پیارے کریم آقا سلام میں سب سے پہل کرتے تھے، جس سے بھی بات کرتے تھے، جس سے مخاطب ہوتے تو پیارے کریم آقا سب سے پہلے سلام کو اہمیت دیتے تھے۔ تو سلام کرنا ایک سنت ہے، اور آپ اپنے گھر میں موجود ہوں تو جتنا آپ اس لفظ کو دہرائیں گے تو یہ لفظ رحمت اور برکت کی نوید ہوتا ہے، کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب یہ لفظ ہے، سلام کیا آپ نے، سلامتی بھیجیے بہت برکت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ جب آگے سے جواب ملے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور برکت ہو۔ اب یہ ایک سلام کی بات ہے۔ اب دوسری جو سنت ہے وہ ہے کسی غریب کو کھانا کھلانا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ گھر میں اچھا کھانا بناتے ہیں، اگر کوئی ان کے گھر میں مہمان بن کر آ جائے یا کوئی ان سے مانگنے آ جائے ضرورت کے وقت، تو ان کی جو آنکھیں ہوتی ہیں، جو ان کے چہرے کے اوپر تیور بن جاتے ہیں، وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھانا بنایا تو یہ لوگ کیوں کھائیں، ہم ہی کھائیں۔ اب یہ جب ان کے اندر ایک خواہش اور ایک امید جاگتی ہے تو یہ خواہش اور امید جو ہے ان کو کسی بھی جگہ پر نقصان دے سکتی ہے، کیونکہ سرکار نے اس چیز پر خود اپنی رحمت فرمائی، نگاہ فرمائی، اور آپ نے خود فرمایا مہمان نوازی کی تمام مہمانوں کی، اور ہمیں بھی درس دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ تو غریب کو کھانا کھلانا بھی ایک سنت ہے، وہ چاہے ہمارا ہمسایہ بیٹھا ہو، یا اگر ہمارے گھر میں گوشت پکا ہوا ہے دوسرا ہمسایہ دال کھا رہا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کے گھر میں، چاہے اس کو نہیں بلاتے ہم اپنے گھر میں، لیکن اس کے گھر میں وہ اپنا سالن جو ہم نے بنایا وہ بھیج دیں، تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ ان کو میری پرواہ نہیں ہے، میں بھوک سے مر رہا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، اور جو ہے میری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے۔ تو یہ بات بہت خاص ہے۔ اب کوئی آپ کا دشمن ہے، بہت گہرا دشمن ہے، لیکن اس کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو پھر بھی آپ کو کھانا دینا چاہیے، کیونکہ یہ پیارے کریم آقا کی سنت ہے، اور آپ جب اس سنت پر عمل کریں گے تو اللہ پاک کی ذات کو زیادہ خوشی ہوگی، اور پیارے کریم آقا کی خاص رحمت، نعمت اور اس کا کرم جو ہے وہ مزید بڑھے گا، مزید زیادہ خوشحالی اور برتری کے تمام راستے جو ہوں گے وہ آپ کے لیے بڑھ جائیں گے۔ اب یہ بات آپ نے جہاں تک سمجھ لی۔ اب تیسری اگر ہم سنت کی بات کریں تو وہ ہے کسی یتیم کو سہارا دینا۔ پیاری کریم آقا کی سنت ہے، آپ جتنے بھی یتیم لوگ ہوتے تھے ہمیشہ ان کو سہارا دیتے تھے، ان سے پیار محبت کا برتاؤ کرتے تھے، ان کو کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیتے تھے، اور ہر وقت ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا کام کرتے تھے۔ تو ایک یتیم کو سہارا دینا بھی پیارے کریم آقا کی سنت ہے۔
اور ہم جتنا بھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں گے محبت سے پیار سے اس کے ساتھ ہنسیں کر بات کریں گے مسکرا کر بات کریں گے تو اللہ پاک اس عمل کا بہت بڑا درجہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس انسان کے اندر سے اس چیز کا احساس نکالنا ہے کہ وہ یتیم ہے، اس کے پاس باپ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو اتنا پیار دینا ہے، اتنے اس کی کیئر کرنی ہے، اس کی خیر خبر لینی ہے کہ اس انسان کو دنیا میں تنہائی کا احساس نہ ہو۔ اب یہ بات ہم نے یہاں تک سمجھ لی، اب ہم نے جو چوتھی سنت کے اوپر توجہ دینی ہے، سب سے اہمیت کی حامل ہے، وہ ہے سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری کی محفل کا انعقاد۔ میرے کریم آقا کی سنت ہے، سرکار ہمیشہ مسجد نبی میں تمام اصحاب کا مجمع لگاتے، بہت زیادہ شاندار گفتگو ہوتی تھی، بہت ساری باتیں بیان فرماتے تھے، تو محفل عاجزی اور انکساری یہ سرکار کی سنت ہے۔ اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے کہ بالفرض آپ گھر میں ہیں، گھر کے اندر 8-10 افراد رہتے ہیں، تو ہر ہفتے میں آپ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ذکر ایسا پڑھوا لیں جو سب افراد مل کر ایک پلان کریں کہ ہم نے ایک ہفتے کے اندر 10 لاکھ مرتبہ یہ کلام پورا کرنا ہے، سارے افراد مل کر کریں، یہ چیزیں آپ کے گھر پر بھی رحمتیں لے کر آئیں گی، آپ کی زندگیوں میں بھی رحمتیں لے کر آئیں گی اور آپ کو آنے والے وقتوں میں بھی بہت آسانیوں کی طرف لے جائیں گی۔ آپ بالفرض کوئی بھی فرد ہے، کوئی ایک فرد بھی اگر محفل کا انعقاد کر لیتا ہے، چاہے وہ درود پاک پڑھوا دیتا ہے، چاہے وہ ایک ختم قرآن پاک کا کروا دیتا ہے، کچھ خیرات بنا کر بانٹ دیتا ہے، دعا خیر کر لیتا ہے، تو اللہ پاک کی ذات اس کے رزق کو بہت پسند فرما لیتی، اس کی اس محنت کو اس کوشش کو پسند فرما کر اس کو بہتر اجر دیتی اور اس کو مزید بہت ساری خوشیوں سے خیر و عافیت اور برتریوں سے نواز دیتی۔ تو یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پیسہ اگر ان کے پاس ہو بھی تو وہ اس کو محفوظ کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتے ہیں۔ تو جب تک آپ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو اس میں برکت نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی راہ میں خرچ ہونے والا پیسہ ہی آپ کے لیے اجر اور خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ ہوگی اور آپ کے دل کو بھی ایک سکون اور ٹھنڈک ملے گی، کیونکہ اللہ پاک کی تعریف میں وہ خرچ ہوئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ پیش ہوئے، جس کا اجر، جس کی خاص رحمت اور اس کا کرم وہ آپ پر نازل فرما دیتے ہیں۔ اب اگر ہم پانچویں سٹیپ کی بات کریں، پانچویں سنت کی بات کریں، تو وہ کسی کو اچھا مشورہ دینا۔ مشورہ دینا بھی سنت ہے اور مشورہ دینا چاہیے۔ ہر کام کے اندر کوئی بھی فرد کوئی کام کر رہا ہے، کسی چیز کے اندر چل رہا ہے، کوئی بھی مسئلے میں چل رہا ہے، تو اس کو رائے دینی چاہیے، اور جو بندہ کسی مصیبت میں چل رہا ہے اور اس کو رائے لینی بھی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر ایک کیس کو سمجھتے ہیں کہ میں خود ڈیفینڈ کر لوں گا، اور وہ کئی دفعہ بہت زیادہ اپنے جوش کے اندر آ کر نقصان بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو بزرگ ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، ان سے بندہ ڈسکس کر لے، اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے، اس سے آپ کی شان میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو کچھ سیکھنے سمجھنے کو مل جاتا ہے۔ آپ کی سوچ الگ ہوگی، دوسرے کی سوچ الگ ہوگی، سب کی سوچ الگ ہوگی، تو آپ کو الگ الگ ویوز ملیں گے، الگ الگ آپ کے مائنڈ کے اندر وہ سوالات جنریٹ ہوں گے۔ تو اس لیے ایک دوسرے سے مشورہ لے لینا چاہیے، بنسبت کہ آپ نقصان کریں اپنے غصے کی آڑ میں آ کر، تو کوئی بھی قدم اٹھانا ہو کسی سمجھدار فرد سے لازمی مشورہ کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فیملی سے چھپ کر کیسز کر لیتے ہیں ڈیفینڈ، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنی فیملی کو اپنی طاقت سمجھا کریں اور ہمیشہ اپنی فیملی کی بات کو سنا کریں، ان کی بات کے ساتھ کمپرومائز کیا کریں، تاکہ آپ کبھی تنہائی کا شکار نہ ہو، تاکہ آپ کبھی کسی جگہ پر تذلیل نہ ہو، آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی غم نہ ہو یا کسی کو کوئی گلہ نہ ہو کہ آپ کے اتنے ایسا کیا، بلکہ سب ایک پیج پر چلیں کسی بھی معاملے کے اندر، پھر ہی بہت زیادہ تک خوشی اور برتری کی بات بنتی ہے۔ اب ہمارے اگلی سنت کی بات کریں تو وہ ہے اچھا اخلاق۔ اچھا اخلاق پیارے کریم آقا کی سنت ہے، اور پیارے کریم آقا اپنے اخلاق میں ہی پاکمال تھے۔
پاک کمال ہے، ہمیشہ سرکار جو ہے اپنے اعلیٰ اختیار پر، اعلیٰ اخلاق پر کامل ہے، کیونکہ اخلاق ہی آپ کی حقیقی پہچان ہے کہ آپ کتنے اچھے انسان ہیں، کتنے برتر انسان ہیں، کتنے اونچے انسان ہیں، کتنے نیک انسان ہیں، کتنے سخی انسان ہیں، کتنے ایماندار انسان ہیں، کتنے انصاف پسند انسان ہیں۔ تو یہ آپ کی پہچان ہے، اور اخلاق صرف آپ کے گھر والوں سے اچھا نہیں، بلکہ ہر ایک انسان کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی دنیا اور آخرت کی کمائی صرف آپ کا اخلاق ہے۔ اگر یہی آپ کا اچھا رہے گا تو جتنے بھی لوگ ہوں گے، جو بھی آپ سے ملنے جلنے والے ہوں گے، بظاہر ہر چیز پیسے سے لین دین چلتا ہے، ہر چیز کا لین دین کے بدلے میں ہوتا ہے، لیکن آپ کا جو اخلاق ہے وہ پھر بھی کوئی نہیں خرید سکتا، اور نہ آپ کسی کا اخلاق خرید سکتے۔ تو اخلاق میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جتنا آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، ماں باپ کے ساتھ ادب سے بات کریں گے، پیار سے بات کریں گے، مسکرا کر بات کریں گے، سر جھکا کر بات کریں گے، تو یہ چیزیں آپ کے اخلاق میں آتی ہیں۔ بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہنستے مسکراتے بات کریں گے، خوشی سے بات کریں گے، ان سے غصہ نہیں کریں گے، نفرت نہیں کریں گے، چڑچڑے نہیں ہوں گے، تو یہ چیزیں آپ کے لیے خوشیاں پیدا کرنے والی۔ اسی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا اخلاق قائم کریں گے، اسی طرح اپنے برادری والوں ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کریں گے، تو یہ پیارے کریم آقا کی سنت میں شامل ہے، اور یہ بہت زیادہ خوشائند چیز ہے کہ آپ جتنا اس پر عمل کریں۔ اب ہم اگلی سٹیپ کی بات کریں تو وہ ہے سب سے زیادہ ہر انسان کی مشکل اور تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا۔ یہ ایک اچھے خلق کی علامت ہے، ایک پیارے کریم آقا کی سنت میں شامل ہے کہ جب بھی کسی پر کوئی مشکل وقت ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی غم ہو، تو آپ اس وقت ان کی گھر کی طاقت بنیں۔ بالفرض کوئی آپ کے ارد گرد کوئی بیمار ہے، تو آپ کا کام ہے آپ ان کی تیمارداری کریں، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ ساتھ رہیں جب تک وہ سیٹ نہیں ہو جاتے۔ تو یہ آپ کی بہت بڑے اوصاف میں شامل چیز ہے۔ آپ نے ان لوگوں کے گھر میں رہ کر بھی ان کا بن کر آپ نے ان کی مشکل میں ان کی مدد کی، اور اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک وسیع ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کا فضل، اس کی شفقت، اس کی شان آپ کے اوپر قائم رہتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ اچھے اخلاق کو اپنائیں گے، اپنی ان عادات کو اپنائیں گے، تو اس سے اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم بڑھتا جائے گا۔ اب ہم آخری سٹیپ کی بات کریں جو ہمارے اس ٹاپک کے اندر آ رہا ہے، وہ ہے بہت زیادہ حد تک تقوی اختیار کرنا۔ یہ بھی آپ کا پیارے کریم آقا کی ایک سنت ہے، تقوی۔ تقوی کا مطلب یقین، کہ آپ کو کسی چیز کے اوپر بھی آپ نے چلنا ہے تو ایک یقین کے ساتھ، ایک اچھے گمان کے ساتھ۔ جتنا آپ کا گمان اچھا ہوگا تو اتنا آپ کے لیے اچھائی کے راستے بڑھیں گے، اتنا آپ کے راستے میں ملنے والے لوگ بھی ساتھ دینے والے ہوں گے، آپ کے لیے آسانیوں کے راستے کھلیں گے، اور یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ تقوی آپ کے اہل ایمان ہونے کی دلیل ہے، اور اہل ایمان کبھی بھی کسی جگہ پر بھی اپنے آپ کو کمزور ظاہر نہیں کرتا، اور اللہ پاک کا ایک فضل اور اس کی رحمت اور اس کی شفقت بہت زیادہ غالب آتی ہے، اور اس کی جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، وہ رب کریم کی رحمت سے پوری ہوتی ہیں۔ اور جتنا آپ محبت اور پیار زمانے کے اندر پھیلائیں گے، اپنے اہل و عیال میں پھیلائیں گے، اپنے آپ سے جوڑیں گے، تو اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم مزید بڑھے گا، اور آپ کی جتنی بھی دعائیں ہوں گی، جتنی بھی خواہشات ہوں گی، جتنی بھی آپ کی امیدیں ہوں گی، وہ لازمی پوری ہوں گی۔ جی میں نے آج 5 سے 6 سٹیپس آج دیے، آج آپ ان کو سنیں گے اور آپ ان پر غور و فکر کریں گے، جس میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو نکالیں گے۔ اللہ پاک کے ساتھ سب کے سب افراد کو ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پیارے کریم آقا کی سنتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ ان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
اچھا رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔